اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اجیب دعوت الداعی اذا دعان. میں دعا قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی جب وہ دعا کرے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام پکار. ہم اپنے آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں ہمارے انتہائی معزز مہمان پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب. آپ عرصہ 4 دہائیوں سے شعبہ تعلیم و تدریس سے وابستہ ہیں اور ملک بھر میں ایک مستند علمی اور روحانی شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ، حسب معمول آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. جزاک اللہ. شکریہ. ناظرین، بلا تاخیر سوالات کی جانب بڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ہمارا آج کا پہلا سوال ہمیں میاں والی سے موصول ہوا ہے. صنوبر نیازی صاحبہ ہیں، وہ لکھتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرے ہسبینڈ بلڈنگ کنسٹرکشن ہارڈ ویئر کا کام سٹارٹ کر رہے ہیں. مہربانی فرما کر کوئی ایسا عمل یا وظیفہ بتا دیں کہ ہمارے اس نئے بزنس میں اللہ کی رحمت و برکت شامل ہو جائے اور دوسرا حاسدوں کے حسد سے بچا جا سکے. اسی نوعیت کا ایک اور سوال ہمیں فاروق آباد پنجاب سے محمد عباد اللہ صاحب کی طرف سے بھی موصول ہوا ہے. جی ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ عمران خان صاحب. ویلکم سر. ہماری بیٹی نے جو سوال پوچھا ہے وہ بڑا بنیادی سوال ہے اور یقیناً تمام امور خیر کے لیے قرآن و سنت سے ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے وہ استخارہ بھی ہے، مسلسل دعا بھی ہے، محنت و لگن بھی ہے، ایمانداری بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کچھ صدقہ و خیرات کرنا بھی ہے. تو نیا کاروبار شروع کرنا ہے، سرکار کا یہ فرمان پیش نظر رہنا چاہیے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر عبادت کے 10 حصے ہوں تو 9 حصے رزق حلال کمانا اور کھانا ہے. القاسب حبیب اللہ. تو جس طرح سرکار نے فرمایا کہ رزق حلال کا طلب کرنا وہ اسی طرح فرائض میں شامل ہے جس طرح باقی فرائض ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے اور حج ہے، زکوٰۃ ہے. تو یہ انہی فرائض میں سے کی طرح ایک فرض ہے. اس لیے کہ اگر لقمہ حلال نہیں ہوگا تو نتیجہ یہ نکلے گا وہ باقی عبادات جو ہیں وہ بھی پراگندہ ہو جائیں گی. سرکار نے فرمایا کہ ایک لقمہ حرام کھائیں تو 40 دن تک جو ہے وہ دعاؤں کی تاثیر اور عبادتوں کی تاثیر اور لذت جو ہے وہ مفقود ہو جاتی. تو اس اعتبار سے تجارت کے حوالے سے بھی فرمایا کہ اگر رزق کے 10 طریقے ہوں تو 9 اسے رزق جو ہے وہ تجارت میں. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ ان کو کاروبار میں برکت دے. آمین. دعائیں کی بھی جائیں، دعائیں لی بھی جائیں. اب نیا کاروبار ہے، یقیناً انہوں نے استخارہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے رہنمائی اور خیر طلب کرنا کیا یہ کاروبار ہمارے لیے دین دنیا عاقبت کے لیے بہتر ہے. تو اس کے بعد اب خواہش یہ ہے کہ اس میں برکت بھی ہو، بڑھوتری بھی ہو اور انسان نقصانات سے بھی محفوظ رہے اور حاسدین کے حسد اور شریروں کے شر سے محفوظ رہے. تو اس کے لیے جو ہمیں قرآن و سنت سے بزرگوں نے رہنمائی دی ہے اس کو کہتے ہیں بسم اللہ شریف کا ورد کرنا. عام طور پہ ختم بسم اللہ شریف بھی کہہ دیتے ہیں، جس طرح ختم آیت کریمہ ہے، ختم قرآن ہے، سورہ یاسین ہے کہ وہ اتنی دفعہ 41 دفعہ پڑھی جائے تو اس میں یہ برکتیں شامل ہیں. سرکار کا اشارہ بھی ہے اس میں کہ ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھنا گویا کہ 10 قرآن پاک کا ثواب اکٹھا کرنا. اور سورہ اخلاص کے بارے میں فرمایا کہ یہ تہائی قرآن ہے، یعنی جس نے 3 دفعہ پڑھا اس نے گویا پورے قرآن کا ثواب حاصل کیا. سورہ فاتحہ ہے، وہ بھی ایک دفعہ سورہ فاتحہ ایک قرآن پاک کا ثواب. تو اس کے لیے اب بسم اللہ شریف بنیاد ہے. قرآن پاک کی آیت بھی اور سرکار کا فرمان ہے کہ ہر امر خیر شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے اور بہت ساری نوستیں اور اس کے اندر جو قباحتیں ہیں اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھتا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. تو بزرگوں نے فرمایا ہے کہ یہ اس کے جتنے عدد ہیں 786 786.
تو کسی وقت 24 گھنٹوں میں سے جو آسانی سے مل سکے تو اس میں یہ 786 دفعہ جو ہے بسم اللہ شریف پڑھا جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جب شروع کریں تو اس میں بھی جو ہے وہ ابتدا میں ساتھ پڑھ لیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، کہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں کہ اس کے نام کے ساتھ جو کام شروع ہو اس میں کوئی ضرر اور تکلیف اور نقصان وہ نہیں رہتا، نہ دنیا زمین میں نہ آسمانوں پہ، اور وہ سب کچھ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ تو شروع میں بھی ایک دفعہ پڑھ لے، اور 100 دانے جب پورے ہو جائیں تو 100 دانے کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ ایک دفعہ کم از کم پڑھ لے، اور جب وہ 786 دفعہ پورا ہو جائے تو پھر آخر میں پڑھ لیں۔ اول آخر درود شریف پڑھنا کسی بھی پاکیزہ کلمے کے لیے، دعا کے لیے، یہ قبولیت کے لیے ایک مہمیز کا کام ہوتا ہے۔ تو 3 دفعہ، 7 دفعہ، 11 دفعہ اول آخر درود شریف، اور یہ ختم بسم اللہ شریف جو ہے کہ اللہ اس پاک کلام کے وسیلے سے، اپنے اس پاک نام کے وسیلے سے تو ہمیں اس کاروبار میں برکت دے، اور اس کو وہ جاری رکھیں تا وقت کہ کاروبار میں اللہ برکت دیتا جائے، تو اگر پڑھتے جائیں گے تو برکتیں آتی جائیں گی۔ ایک اور بھی ہمیں بعض بزرگوں کی کتابوں سے اس سلسلے میں وظیفہ ملتا ہے، یا بدیع العجائب بالخیر، یا بدیع العجائب، نئے نئے عجائبات کی ابتدا کرنے والے، ہر خیر کے لیے نئے راہیں کھولنے والے، میرے لیے بھی اس میں خیر کے راستے کھول دے۔ بعض نے اس کا پورا اس طرح بھی لکھا ہے، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع انی مغلوب فانتصر یا غیاث استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہ 41 دفعہ جو ہے صبح، 41 دفعہ شام جو ہے، یہ پڑھنے سے بھی کوئی امر خیر انسان شروع کر رہا ہے، مطلب تجارت ہے، کاروبار ہے، یا کوئی اور ٹارگٹ ہے، جس طرح کوئی کتاب لکھ رہا ہے، کوئی ریسرچ کر رہا ہے، کوئی ہم پھر PhD کر رہا ہے، کیونکہ ہم ٹیچنگ سے وابستہ ہیں، ہم نے تو اس حوالے سے بھی دیکھنا ہے۔ تو بلکہ یہ بھی تجربے میں آیا ہے، جو ختم بسم اللہ شریف ہے، تو آپ کوئی ایسا امر کرنے جا رہے ہیں، مثلا کوئی فنکشن ہے، کوئی کانفرنس ہے، یا کوئی بیاہ شادی کی تقریب ہے، تو اگر یہ بسم اللہ شریف کا ختم جو ہے یہ چند دفعہ پڑھ لیا جائے، ایک دن پہلے یا چند دن پہلے، تو اس میں ایسے خیر کے راستے کھل جاتے ہیں، رکاوٹیں ساری دور ہو جاتی ہیں، اور اللہ کی ایسی مدد اور تائید اور کرم شامل ہوتا ہے اس پاک نام اور پاک آیت کے برکت سے، کہ وہ سارا کام بخیر و خوبی جو ہے وہ سارا انجام پا جاتا ہے۔ شادی کی تقریب ہے، کوئی لڑائی جھگڑا فتنہ نہیں، کوئی فنکشن ہے، کوئی اس میں بدمزگی نہیں، کوئی اور امر خیر ہے، تو وہ اس کے لیے اللہ کریم اس بسم اللہ شریف کی برکت سے نئے راستے کھل جاتے ہیں۔ تاکہ فرمایا کہ گھر سے بھی نکل رہے ہیں تو تب بھی بسم اللہ شریف پڑھ لیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کم از کم 3 دفعہ۔ آپ جتنی دیر باہر ہیں انشاءاللہ امید ہے آپ خود نہ کہیں گھڑے میں جا چھلانگ ماریں، لیکن اللہ محفوظ رکھیں، اور کوئی اور بھی آپ سے نہیں ٹکرائے گا۔ سواری پہ بیٹھنے لگے ہیں 3 دفعہ پڑھ لیں، جب باہر سے گھر آنے لگے ہیں تو داخل ہونے سے پہلے پھر یہ 3 دفعہ پڑھ لیں۔ جتنی دیر گھر میں ہیں وہ جو نوک ٹوک بعض کا تو ہو جاتی ہے، گھر آتے ہی کوئی نہ کوئی فتنہ، اور بندے کا کسی اور وجہ سے اس کو پارا چڑھا ہوتا ہے، ہائپر ہوتا ہے، اور وہ بچوں پہ اور بیوی پہ ان پہ غصہ نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اس بسم اللہ شریف کی برکت سے وہ اس کا موڈ خوشگوار رہے گا، اور گھر والوں کے ساتھ تعلقات بھی جو ہے وہ خوشگوار رہے گا۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، اے خیر کی نئی راہیں کھولنے والے، میرے لیے بھی خیر کے راستے کھول دے۔ ناظرین، یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔